अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे, इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। बहुत सुबह फ्रेश। कल बड़ा मज़े का मौसम था लुक्समबर्ग में, जो ज़ाहिर है एक रात का टूर था। आज हमारी वापसी है और अभी बाहर मैं देख रहा हूँ कि खिड़की से मुझे जो यख ठंडी हवा और हल्का फुल्का वो जिसे कहते हैं ना कि बर्फ़ जो है पड़ती हुई नज़र आ रही है। मौसम, और ये अप्रैल अभी जो है वो शुरू हो चुका है। मौसम वाकई बड़ा तब्दील हो गया, वरना अप्रैल में मौसम बड़ा खुल जाता था, लेकिन जब धूप है तो धूप भी बड़ी कमाल की है। आपको मौका मिले यूरोप आए हों तो एक दिन का ट्रिप इस कंट्री का करें, क्योंकि ये एक दिन में पूरा कंट्री आप देख लेंगे। कंट्री से मुराद है ये एक शहर ही है बड़ा इनका। और मज़े की बात है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट टोटल 100%, ट्रेन तक इसमें मौजूद है, मेट्रो तक मौजूद है। इफ़ एम नॉट रॉन्ग समवे शायद अंडरग्राउंड भी है, या कम अज़ कम जो मेट्रो अंडरग्राउंड जैसे होती है, अगर वो नहीं भी है तो जो ट्राम है जो सड़कों पर चलती है वो बड़ी कमाल की। बसेस हर गली में, हर जगह पे, हर 5-5 7-7 मिनट के बाद जो आ रही होती हैं। और गाड़ियों की जो ट्रैफिक है वो ना होने के बराबर है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है। और शायद यही वजह है कि लोग अपनी गाड़ियाँ रखते नहीं हैं या लेकर नहीं आते हैं। तो ये बड़ा मज़े का मुल्क है। अगर आप लोगों का चक्कर लगे तो ज़रूर चक्कर लाएँ। पाकिस्तान में मेला जो है वो सजने जा रहा है। पाकिस्तान की तवज्जो जो है, पूरी दुनिया की तवज्जो इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पर है। ईरान अमेरिका जंग के मामले पर पाकिस्तान सफारती कोशिशों में जारी है। इस दौरान सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ाए ख़ारजा का आज पाकिस्तान का दौरा मुतवक्का है। सफारती ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़ाए ख़ारजा का दौरे पाकिस्तान का इम्कान है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इब्तदाई तौर पर हम मीटिंग तुर्किया में करने के ख्वाह थे। हमारे पाकिस्तानी भाई को मुल्क में ही रुकना था, इसलिए मीटिंग पाकिस्तान में रखी गई है। तुर्की वाले कह रहे हैं जनाब साड़ा सी, लेकिन क्योंकि उत्थे बड़े मसरूफ ने पाकिस्तान के हकाम जड़े ने, इस वास्ते सानू तुर्की जाना पै रहा। थैंक यू वेरी मच जी तुर्की। उन्होंने कहा जी हमारी मीटिंग इस हफ्ते के आखिर में पाकिस्तान में हो सकती है। अगर अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात को मुमकिन बनाता है या किसी माहदे पर पहुँचता है तो इसे इसराइल पर असर रसूख डालने के लिए भी तैयार रहना होगा। दूसरी जानब अमरीकी नुमाइंदा खसूसी वटकोफ ने कहा है कि ईरान के साथ मीटिंग इसी हफ्ते होगी। 15 निकाती एजेंडे पर तजावीज़ ईरान से जवाब मुतवक्का है, यानी पीर के रोज़ पाकिस्तान में बड़ी मुलाकातें हो सकती हैं। पीर के रोज़ पाकिस्तान पर दुनिया भर के टीवी के कैमरा जो हैं उनका फोकस होगा। दुनिया भर के वज़राए मुमलकत, दुनिया भर के वज़राए ख़ारजा और जो तगड़े वज़ीर हैं वो ये देख रहे होंगे कि पाकिस्तान से क्या रिज़ल्ट आता है। इस्लामाबाद, जिसका नाम मुख्तलिफ़ हवालों से हमेशा दुनिया की बड़े चैनलों की शायद सुर्खियों में रहा, लेकिन इस दफ़ा होगा दुनिया को अमन देने के लिए, दुनिया की मईशत बचाने के लिए इस्लामाबाद का अहम किरदार। इधर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी सरगर्म है, कोशिशों में मसरूफ़ हैं। कोई ना कोई ऐसा सिलसिला निकाला जाए कि ख़ित्ते में अमन वापस आ जाए और दुनिया की जो मईशत है रुक गई है वो चल पड़े। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं के दरमियान ख़ित्ते पर बदलती हुई सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। एलामिया के मुताबिक इसहाक डार ने आलमी तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी को वाहिद मौसर रास्ता करार दिया। एलामिया में कहा गया कि इसहाक डार ने ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की मुसलसल सफारती कोशिशों से आगाह भी किया। इसहाक डार का कहना था कि ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात में सहूलतकारी की पाकिस्तानी कोशिशों का मौक़िफ़ का मज़हर है। यानी चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी ने कहा कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के जो आगाज़ होने जा रहा है इसका चाइना भरपूर तरीके से खैर मुकद्दम करता है। बैनुल-अक़वामी बरादरी ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ में वापस लाने तक हौसला अफजाई करे। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि चीन ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। चीन ने पाकिस्तान की सहूलतकारी की कोशिशों की मुकम्मल हमायत की। देखिए ख़ित्ते के बड़े ममालिक हैं चंद, जिनमें चाइना का बड़ा असर रसूख है, और चाइना जो है ये पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उसको बड़े कदर की निगाह से देखा है। मैं देखे ना, ये एक तो ख़ित्ता है, ये ख़ित्ता नहीं है, ये पूरी दुनिया की जंग बन चुकी है। क्योंकि जो पेट्रोल है, देखें हम जब से पेट्रोल 70-60 की दहाई से पेट्रोल की तरह ज़्यादा रेल पे हुई है, और ये पेट्रोल जो है ये खलीजी रियासतों से निकला है। उस वक्त से पूरी दुनिया जो है डिपेंड कर रही है इन खलीजी रियासतों पर। और इस वक्त जो खलीजी रियासतें बंद पड़ी हुई हैं, तेल आने वाला रास्ता बंद पड़ा हुआ है, तो इसलिए दुनिया की मईशत भी रुक गई है। हर चीज़ जो है डबल ट्रिपल प्राइस में बिक रही है, क्योंकि पेट्रोल से होकर गुजरती है दुनिया की हर रेलगाड़ी, दुनिया का हर पहिया, दुनिया की हर चक्की पेट्रोल से गुजरती है। और पेट्रोल जो है वो महंगा हुआ पड़ा है। वजह क्योंकि ईरान ने कहा भाई आ जाओ फिर कर लो जो करना जे।
اچھا جی، پاکستان کے دانشور لکھ رہے ہیں کہ ایک نازک سفارتی راستے کو برقرار رکھنے کی کوششوں کے دوران تہران کے درمیان بالواسطہ روابط کی سہولت فراہم کرنے میں پاکستان اپنے خاموش کردار کے حوالے میں غیر معمولی احتیاط کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد نے نادستہ پور کو خود کو پس منظر میں رکھا ہوا ہے تاکہ اس حساس عمل میں اس کا کردار کسی خلل کا باعث نہ بنے۔ صرف چند منتخب حکام ہی اس رابطہ کاری کی اصل نوعیت سے آگاہ ہیں، جبکہ کابینہ کے بیشتر ارکان بھی زیادہ تر بین الاقوامی ذرائع ابلاغ میں آنے والی خبروں کے ذریعے ہی معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ صورتحال سے آگاہ حکام نے بتایا پاکستانی حکام نے خاموشی کی ایک سخت پالیسی اختیار کر رکھی ہے۔ غیر رسمی یا آف دی ریکارڈ گفتگو سے اجتناب کیا جا رہا ہے تاکہ جاری کوششوں کی تفصیلات منظر عام پر آنے کا کوئی خطرہ پیدا نہ ہو۔ ان کے مطابق مقصد یہ ہے کہ کسی بھی قبل از وقت انکشاف سے اس نازک عمل کو نقصان نہ پہنچے۔ ایک ذریعے کا کہنا ہے کہ تمام متعلقہ افراد کو سخت ہدایات کی گئی ہیں، وہ مکمل خاموشی اختیار کریں۔ پاکستان کا یہ طرز عمل دو حریف ممالک کے درمیان ثالثی کے حساس کردار درپیش خطرات اور ادراک کی عکاسی کرتا ہے۔ اس دانستہ احتیاط کے نتیجے میں اسلام آباد کے کردار سے متعلق سامنے آنے والی پیشتر معلومات پاکستان کے اندازے نہیں بلکہ واشنگٹن اور تہران سے آتی ہیں۔ اس میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جس معاملے میں بھی کہا جائے، جس معاملے میں بھی سنا جائے، جس معاملے میں بھی دیکھا جائے، بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے اور بڑی خاموشی سے کر رہا ہے۔ اور احتیاط کا لیول یہ ہے کہ چند لوگوں کو پتہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے، باقی میرے جیسے، آپ جیسے، اور وہ بھی انٹرنیشنل ابلاغ سے پتہ چل رہے ہیں۔ بہت سارے کابینہ کے جو اراکین ہیں ان کو بھی وہیں سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ پاکستان کی سفارتکاری، ہم اکثر کہتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب، وزیر اعظم میاں محمد شہباز صاحب پنجاب کے جب وزیر اعلیٰ ہوتے تھے نا، تو تب بھی کہا جاتا تھا کہ اگر یہ پاکستان کے وزیر خارجہ ہونا تو یہ دنیا کو پاکستان کے اتنا قریب کر دیں، اور آج وہ دن دیکھیں کیونکہ وہ وزیر اعظم ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ظاہر ہے ان کا جو ریلیشن ہے وہ 40 سال سے، اور پھر اس وقت جو عسکری ڈپلومیسی ہے اس نے تو کمال کر دی ہے۔ حافظ عاصم منیر سے آپ کو لاکھ اختلاف ہو سکتے ہیں، بہت سارے دوستوں کو ہو سکتے ہیں کہ یہ بھی پہلے جیسے ہیں، یہ بھی وہی کریں گے، یہ بھی وہ کر رہے ہیں، رزلٹ دے رہے ہیں۔ رزلٹ یہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ رزلٹ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں پاکستان ٹاک آف ٹاؤن بنا ہوا ہے، یہ ہے رزلٹ۔ اور اس میں جو عسکری ڈپلومیسی ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اچھا جی، مریم نواز کے کاغذوں میں خاص طور پر صحت کے شعبے میں نااہلی اور نالائقی کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، زیرو ٹالرنس ہے۔ لاہور کے لیڈی ولنگٹن ہسپتال کے آپریشن تھیٹر میں 2 مختلف سرجریز کے دوران ڈاکٹر کے مقابلے کی ویڈیو وائرل ہوئی۔ وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آپریشن تھیٹر میں 2 مختلف سرجری جاری ہیں۔ اس دوران ڈاکٹر اور عملے کے ارکان وکٹری کا نشان بناتے رہے۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد حکومت پنجاب نے سخت ایکشن لیا، ہسپتال کی MS اور ہیڈ آف گائنی ڈپارٹمنٹ سے 3 روز میں جواب طلب کر لیا۔ اس کے علاوہ 4 ڈاکٹر کی پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ جو وہ معطل کر دی ہے۔ حکومت کی جانب سے اس طرح کے مبینہ اقدامات طبی اخلاقیات کی خلاف ورزی اور اقدامات حکومتی قواعد اور ہسپتال کے SOPs کو سختی سے جو ممنوع ہیں۔ مطلب دیکھیں نا، اب یہاں پہ پھر وہی بات آ جائے گی جو اس سے پہلے کرکٹ میں چل رہی تھی، اور مجاز اتھارٹی نے اسے سرکاری ذمہ داریوں کی ادائیگی میں غفلت کی ایک سنگین مثال قرار دیا۔ ابھی ایکشن کا آغاز ہوا ہے، امید ہے سخت سے سخت کارروائی ہوگی اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ دیکھیں، یہ تو ایک خدمت ہے جو آپ لوگوں کا علاج کر رہے ہیں، لیکن آپ کمال کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، اور پھر اس کو ویڈیو بنا رہے ہیں، اور پھر اس میں کوئی غفلت بھی ہو سکتی ہے، اور پھر آپ کو ظاہر ہے تیز رفتاری سے وہ آپریشن جو ہے وہ سر انجام دینا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں زیادتی ہے۔ اب کرکٹ معاملے میں دیکھ لیں آپ، کرکٹ میں بھی یہی ہوا۔ اچھا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بڑے بڑے صحافی نہیں کہہ سکتا، لیکن تحریک انصاف کے صحافی کہہ رہے ہیں، وہ مشورے دے رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کو کہ آپ تو بڑی ہیں، آپ ایک ٹویٹ کریں کہ جو نسیم شاہ ہے وہ میرے بیٹی کی طرح ہے، مجھے اس کی ٹویٹ سے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ کھیل میں بہترین کارکردگی کرے اور اس سے مریم نواز کا قد بڑا ہوگا۔ بات یہاں پہ مریم نواز کے قد بڑا ہونے کی نہیں ہے، بات وہ رول اینڈ ریگولیشن ہے جو کھلاڑیوں کو فالو کرنے ہوتے ہیں، جو کھلاڑیوں نے اپنے کانٹریکٹ سائن کیے ہوتے ہیں۔ آج اگر مریم نواز یہ کہہ دے گی تو پھر سب کہیں گے کہ شریف برادران تو ہیں ہی ایسے، ان کے ساتھ جو کوئی کرتا ہے یہ کہتے ہیں ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا یا ہم نے معاف کر دیا۔ بھائی کیوں؟ مریم نواز کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ مریم نواز نے اس کے خلاف کیا پنجاب حکومت نے نسیم شاہ کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے؟ کیا پنجاب پولیس نے نسیم شاہ کو اس ٹویٹ کے بعد پکڑ لیا ہے؟ کیا پنجاب حکومت کے کچھ دوسرے ادارے ہیں وہ نسیم شاہ کے گھر سے سامان اٹھا کے لے گئے؟ اس میں مریم نواز کا یا پنجاب حکومت کا تو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ PCB کا معاملہ ہے۔ PCB کی جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں سے اکاؤنٹ جو ہے وہ ٹویٹ ہوئی ہے،
اور پی سی بی نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے. یہ پیورلی پی سی بی کا معاملہ ہے. تو یہ جو صحافی ہیں بڑے بڑے یہ جو مشورہ دے رہے ہیں کہ مریم نواز کو ٹویٹ کر کے معاف کر دینا چاہیے, یا پھر وہ فواد چوہدری صاحب ہمارے تحریک انصاف والے دوست بھائی, انہوں نے کہا جناب لو نسیم شاہ دی تھی ایک ٹویٹ نے ہر شے ہلا کے رکھ دیتی ہے. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جو برائی ہوتی ہے وہ آپ لوگ پکڑ لیتے ہیں. اس برائی کو پتہ نا دنیا جہان کے جتنے پارٹیوں میں 2 نمبر لوگ تھے سمیت, ہاں جی جنہ دی گل کر رہے ہیں, وہ سارے دھو کے ڈرائی کلین کر کے پاکستان تحریک انصاف نے 0 میٹر کر کے بیان کر دیے. تو آپ لوگ جو چیز پکڑ لیتے ہیں اس کے بعد پھر یہی ہونا ہوتا ہے. پی ایس ایل جو ہمارے بڑے دوست ہیں, بڑے اچھے ہمارے ساتھ ٹور میں بھی ہیں, کرکٹ کے بڑے دیوانے ہیں, مطلب کہ کم کاروبار چھڑ کے تے کرکٹ پیچھے پریشان, مطلب کہ سر سڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب ہونا یہ جا رہا ہے یا ہونے یہ جا رہا ہے کہ اچھا جی کرکٹ کے حوالے سے ایک خوشخبری کہا جا رہا ہے کہ جو پی ایس ایل ہے وہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے اور دنیا میں اس لیگ کے بڑے چرچے ہیں. تماشائیوں کے بغیر ہو رہی ہے. تماشائیوں کے بغیر کیوں ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں یہ پورے پاکستان کو پتہ ہے. لاہور اور کراچی والے جس طرح اس بات کو برداشت کر رہے ہیں وہ واقعی قابل تحسین ہے کہ آپ کے گھر میں پی ایس ایل ہو رہا ہے, ایک بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے اور آپ جا کے دیکھ نہیں رہے. یہ کہا جا رہا ہے, اب یہ خبر بھی ہو سکتی ہے, یہ مفروضہ بھی ہو سکتا ہے, یہ متھ بھی ہو سکتی ہے کہ جلد جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی بہت سوچی جا رہی ہیں کہ تماشائیوں کو اجازت دی جائے. اور اگر ایسا ہو جاتا ہے, تماشائیوں کو اجازت دی جاتی ہے, تو پھر پی ایس ایل ایک برانڈ ہے اور اس برانڈ کو دیکھنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ ایسے ٹوٹیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایس او پیز کیا ہوتے ہیں کہ لوگ گھروں سے آئیں گے کیسے. اب ظاہر ہے کوئی شیخ پورے سے آ رہا ہے, کوئی قصور سے آ رہا ہے, کوئی لاہور کے اندر سے آ رہا ہے, انہوں نے اسٹیڈیم تک تو پہنچنا ہے. پبلک ٹرانسپورٹ تو وہ لکسمبرگ والی ہے نہیں ہے کہ فری آف کاسٹ ہے اور ساری بجلی پہ چل رہی ہے. تو لوگ جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں گے, اپنی گاڑیاں استقبال نہیں, اپنی گاڑیاں جو ہے وہ استعمال نہیں کریں گے. ایسا تو ہونے جا نہیں رہا. تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ حکومت کیسے کرتی ہے. اگر حکومت اس میں سوچ رہی ہے, لیکن اگر ایسا حکومت کر سکتی ہے تو لوگوں کے دل جیت لے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پیٹرول کے بڑے مسائل ہیں, گاڑیاں پیٹرول پہ چلنی ہیں, لوگوں نے آنا پیٹرول پہ, لیکن پھر بھی لوگوں کی ایک بڑی ڈیمانڈ ہے کہ کچھ میچز, اگر زیادہ نہیں تو کچھ میچز جو ہے اس میں الاؤ کیا جائے, جو بڑے میچز ہے اس میں الاؤ کیا جائے. لوگ آئیں, ہلا گلا کریں, دیکھیں اور ان جو خوبصورت لمحے ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے اپنے ذہنوں میں عکس بند کر لیں. ہمارے دوست ہیں, ہمارے ساتھ ہی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ فائنل دیکھنے کے لیے جانا ہے, ابھی سے ارینج کر لیں. میں کہ یار میرا تو ارینج ہے, تو تیرا پھر ابھی سے ارینج کرتے. تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی کوشش کریں گے کہ اگر پی ایس ایل جو ہے وہ تماشائیوں کے ساتھ ہوتی ہے تو فائنل جو ہے اس کا لاہور میں دیکھنے کے لیے آئیں گے, کیونکہ بہت بڑا ایونٹ ہے. ہمارے ملک کا تو وہ ورلڈ کپ ہے, پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے, لیکن یہ تمام چیزیں صحت کے ساتھ منسلک ہیں. اللہ پاک آپ کو بھی صحت دے, تمام سننے والوں کو صحت دے. ہماری بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہے. انشاءاللہ تعالی آج واپسی ہوگی تو کل اگلا بھی لوگ جو ہے وہ اپنے گھر سے ہی ہوگا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.